ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درقا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔ سورۃ طٰہٰ کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر تذکرہ گزرا کہ فرعون اپنے جادوگر لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو اللہ رب العزت نے معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معجزے کے ذریعے کامیاب فرمایا۔ تو اس کے بعد فرعون ضد پر آ گیا اور جو جادوگر آئے تھے انہوں نے مان لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہی ہے۔ وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کے اوپر ایمان لائے۔ تو اس کے اوپر فرعون اور زیادہ غصہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا استاد ہے، تمہیں اس نے جادو سکھلایا ہے، میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا۔ لیکن انہوں نے جو کل آیتوں میں گزرا کہ بڑی اچھی تقریر کی کہ آپ نے جو کرنا ہے ہم آپ کو اب ترجیح نہیں دیں گے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے دلائل دیکھ چکے ہیں، واضح باتیں دیکھ چکے ہیں اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا۔ آپ نے جو کچھ سزا دینی ہے دے دیجئے، ہم اپنا ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ جو سزائیں دیں گے، جادوگروں نے کہا کہ صرف دنیا کی زندگی میں، آگے چل کر ہم خوشی کے ساتھ جنت کے اندر رہیں گے، ہمیں آپ کی سزاؤں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد کئی سال گزرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، وحی کی کہ موسیٰ آپ اپنے قبطی جو بھی آپ کے پیروکار ہیں، فرما بردار ہیں، وہ فرعون کے تکلیفوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب آپ ایک کام کیجئے کہ ان کو راتوں رات لے جائیے میرے بندوں کو اور کسی اور مقام پر جا کے رہائش اختیار کیجئے، اور پھر جب تم آگے جاؤ گے تو آگے سمندر بھی آئے گا، تو اس میں تمہیں کوئی خوف نہیں کھانا، ڈر نہیں کھانا، بس ان کے لیے تم راستہ بنا دینا سمندر میں، خشک راستہ۔ اب یہ بات جب فرعون کو پتہ چلی، صبح ہی اٹھتے ہی پتہ چلا کہ یہ تو سارے لوگ جا چکے اور یہ سارے ان کی خدمتیں کیا کرتے تھے، سارے کام انجام یہی دیا کرتے تھے، لیکن تکلیف میں یہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ فرعون سے برداشت نہیں ہوا، فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں چل پڑا کہ ان کو پکڑتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو راتوں کو ہی اپنی قوم کو لے کر نکل چکے تھے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کا لشکر بڑا تیزی کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے جو ان کے ساتھ لوگ تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے گئے اس لیے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے پورا ان کا لشکر فوجوں کا آ رہا ہے، بوڑھی قوم آ رہی ہے، ہمیں تو یہ جکڑ لیں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خوف مت کھاؤ، ان کے پا لینے کا یہ تمہیں پا نہیں سکتے، اور نہیں تم اس بات کا خوف کھاؤ کہ تم کوئی سمندر کے اندر جا کے غرق ہو جاؤ گے۔ دونوں باتوں کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت تمہارا مددگار ہے، تمہاری مدد کرے گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ سمندر پر ماری تو ان کے اندر راستے بن گئے، اور اسی راستے کے اندر ان کے قبیلے، وہ سارے کے سارے الگ الگ قبیلے چلنا شروع ہو گئے۔ اور جب سمندر پار کرنے کے قریب ہی تھے، فرعون پیچھے سے پہنچا اپنا لشکر لے کر، اور اپنا وزیر کو آگے کیا ہوا، بیچ میں لشکر اور آخر میں خود، تاکہ کوئی پیچھے بھاگے نہیں۔ اور جب قریب پہنچا سمندر کے تو پھر وہی خدائی دعویٰ کرنے لگا کہ دیکھو میں رب ہوں، اس لیے میرے لیے راستے بن گئے، اب تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔
جب وہ اس کے اندر داخل ہوئے تو اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ اے پانی جو سمندر رک چکا تھا کہ اب آپ مل جائیے، اور پانی مل گیا تو اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے اس کے اندر وہ غرق ہو گئے۔ جب پانی آیا اور پانی چل پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکا تھا لیکن ان کے لیے غرق کر دیا گیا۔ پھر یہاں پہ تو مختصر واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، دوسرے آیتوں کے اندر تفصیل ہے کہ پھر فرعون کے لاش کو اللہ رب العزت نے پانی کے اوپر حرام کر دیا، زمین کے اوپر حرام کر دیا، اس کو باہر پھینکوا دیا۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ رب ہے اور خدائی دعویٰ کیا کرتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے عبرت کی جا بنا دی کہ یہ کوئی کبھی بھی تمہارا رب نہیں ہو سکتا، جو تمہارا دعویٰ ہے وہ غلط ہے۔ باقی سارے غرق ہو گئے۔ فرعون کی لاش کو پانی نے پھینک دیا اور وہ باہر آ کر پڑی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، ان کی ہدایت نہیں کی اس نے۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تمہیں بڑی نعمتوں کے ساتھ نواز دیا، ایک یہ کہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے دی، اور تمہارے لیے وعدہ کیا طور کی دائیں جانب کا وہ وعدہ بھی اللہ رب العزت نے پورا کیا۔ پھر تم جب سمندر کراس کر گئے تمہارے لیے دھوپ کا انتظام، دھوپ سے بچاؤ کا بھی انتظام کیا، تمہارے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا۔ انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر بہت سارے احسانات ہم نے کیے، تمہارے دشمنوں سے نجات دی، پھر تمہیں دھوپ سے بھی بچایا، بادل آ کر ان کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے کھانے کا انتظام، من اور سلوہ کا بھی انتظام کیا، اور آگے ان کے لیے مزید جو سہولیات تھی وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو رات کے وقت ہی لے چلیے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور بنائیے ان کے لیے راستہ سمندر میں خشک، لا تخاف درکم ولا تخشا، پس آپ خوف مت کھائیے ان کے دشمنوں کے پا لینے کا اور نہیں غرق ہونے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس ان کی پیروی کی فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس ان کو ڈھانپ لیا سمندر نے ڈھانپ لینا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کی رہنمائی نہیں کی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل تحقیق ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کے دائیں جانب کا۔ ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے اتارا تمہارے لیے من اور سلویٰ کھانے کے لیے۔